خداوند کی حمد ہو۔ میں آپ کی مضبوط آواز سننا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند کی حمد ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یاد رکھو اس پورے سال میں تم اپنے ساتھ حتمی حل کو سنبھالے رہو، اور جو کچھ بھی تم کرو ذاتی طور پر، خفیہ طور پر، پیشہ ورانہ طور پر، عملی طور پر، اس کا حل تمہاری زندگی میں ہو یسوع کے نام سے۔ اور تم کبھی ایسا نہ سوچو کہ کسی بھی مسئلہ کا تمہیں آسمانی حل میسر نہیں۔ آمین۔ مکمل حل، تازہ حل، حتمی حل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 2020 ہے، 2020 کامیابی، 2020 پیش رفت۔ اے باپ، یسوع کے قوی نام میں ہم دعا کرتے ہیں، اے خداوند کہ ہر ایک تیرا فرزند اس سال 2020 میں جانے کہ ہر مشکل کا آسمان کی طرف سے واضح حل موجود ہے یسوع کے نام سے۔ تیرے لوگ کمزور نہیں ہوں گے، ہم ماند نہیں ہوں گے، اور طاقت، قوت، اختیار، مسا 2020 کا احساس ہر کسی پر آئے یسوع کے نام سے۔ ماضی جا چکا ہے، حال جلالی ہے، اور مستقبل عظیم ہو۔ ہر زندگی میں عنایت کر یسوع کے نام سے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے ہماری دعا کو سن لیا ہے اور یہ ہو چکا ہے۔ یسوع کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دوسرا تواریخ 20 باب اور اس کی 20ویں آیت کو پڑھوں گا۔ دوسرا تواریخ، دوسرا باب اور 20واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ کسی کو اجازت نہ دیں کسی بھی بات کو، کسی سوچ کو، کسی گریز کو، کسی اناراف کو کہ جو آپ کو نیچے جھکائے، کیونکہ آپ کا جو ویژن ہے وہ 2020 ہے۔ 2020 کی سوچ کو، یہ خاص اظہار ہے آپ کے لیے، اسے سنبھالے رکھیں، اسے پکڑے رکھیں، اسے تھامے رکھیں۔ اس سال میں یہ آپ کی زندگی میں یادگار سال ہوگا۔ دوسرا تواریخ 20 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقویٰ میں نکل گئے، اور ان کے چلتے وقت یہوشافط نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے۔ یہ وہ 2020 کا اظہار ہے جو اس 2020 میں ہمارے لیے ہے کہ خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے، قائم ہوگے اور کامیاب ہوگے۔ اور جب یہوشافط نے اس بات کو سنا، اس نے کوئی ایسا کام کیا، اس کے بارے میں کام کیا، اور جب تم نے اس کلام کو سنا ہے تو تم بھی ایسا کچھ کریں اس کے بارے میں، اسے تھامے رہیں، اسے پکڑے رہیں، اس پر قائم رہیں، اس پر یقین کریں اور اس پر قائم رہیں، اور اسی کے مطابق آگے بڑھے اور چلے، اسی قوت میں، اسی اختیار میں، اس کلام کے قوت میں۔ اس نے کیا کیا؟ دیکھیں 21ویں آیت کو۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا۔ کن کو مقرر کیا؟ گانے والوں کو، جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائے۔ وہ ابھی تک جنگ میں نہیں گئے ہوئے ہیں، ابھی تک انہوں نے ایک تیر بھی نہیں پھینکا ہے، اور ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن
20 جو ویژن تھا ان کے سامنے، وہ کہتا ہے خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس ایگریمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے جو 20 کا جو اظہار ہے، اور انہوں نے مشورہ کیا اور گانے والوں کو مقرر کیا تاکہ وہ حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں۔ اور جب وہ باہر نکلے، جب اس فوج کے ساتھ وہ باہر لشکر کے ساتھ باہر نکلے، اور وہ کہنے لگے کہ خداوند کی حمد ہو، کہیں خداوند کی حمد ہو، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اور جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند کی حمد کرنے لگے تو خداوند نے اور بنی عمون اور مواب اور کوہ شیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھ آ رہے تھے، کمین والوں کو بٹھا دیا۔ تو پھر سو وہ مارے گئے، کیونکہ بنی عمون اور مواب کوہ شیر کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے کہ ان کو بالکل تہ تیغ اور ہلاک کریں۔ اور جب وہ کوہ شیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ہلاک کیا، اپنے آپ کو مار دیا۔ وہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کو نیچے نہیں گرا سکیں گے۔ جب آپ مشکلوں میں سے گزرے، جب آپ کی مشکلیں بہت بڑی ہیں تو گائیں۔ یوسف خود تو نہیں گا سکتا تھا، لیکن اس کے پاس گانے والے تھے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی گانے والے ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس گانے والے ہیں۔ اور جب وہ گانے والے گانے لگے تو تمہاری جنگ جو ہے تم فتح پا چکے ہیں، تمہاری مشکلوں کا حل ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے اعمال 16 باب اور اس کی 25 آیت۔ یہ وہ سال نہیں ہے جس میں آپ بڑبڑائیں، شکایتیں کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو ڈھونڈیں۔ یہ 20 کا اظہار نہیں ہے، یہ گیت گانے کا اور حمد گانے کا سال ہے تمہارے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ گیت گانے کا سال ہے تمہارے لیے۔ وہ جو یرو کی دیواریں جو ہیں وہ گر جانی چاہیے۔ اور ہم دیکھیں گے اعمال 16 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ آدھی رات کے قریب، مشکلوں کی جو آدھی رات ہے، پالوس اور سیلاس دعا کر رہے اور کیا کر رہے تھے؟ خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ وہ خدا کے حضور گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ تمہارے گھر میں گیت گاؤ، اور کچن جہاں پر تم کھانا پکاتے ہو، تمہیں کسی بات کو یاد آتا ہے کہ کوئی مشکل ہے جسے ابھی حل ہونا چاہیے، گیت گائیں۔ اور جب تم کام کے لیے جا رہے ہو، جب دوسرے لوگ شکایت کر رہے ہیں گرمی کے، موسم کا اور ماحولیات کا، آپ گیت گائیں۔ اور جب تم اپنی پرموشن لیٹر کا انتظار کر رہے ہیں، گیت گائیں۔ اور جب ایسا ہو رہا ہے کہ تمہارے جسم کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہے، تم کو تو کیا ہے شیشے پہ جا کے دیکھوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چلانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ گیت گائیں۔ ہم دیکھیں 26ویں آیت کو، یکا یک، ایسے ہی تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ بڑا بونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی۔ آپ کے گیت گانے سے قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم، یکا یک اسی دم، یکا یک اسی دم، یکا یک اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئیں۔ گیت گائیں۔ 20 کا جو اظہار ہے، گیت گائیں۔ 20 کی جو وضاحت ہے، گیت گائیں۔ 20 کی جو فتح ہے، گیت گائیں۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، ہم ایک بار پھر دعا کریں گے۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ اس سال میں، کہ ہمارا یہ سال نہ ہو جو تکلیفوں والا سال ہو، ہم اس سال میں نہ ہو جس میں ہمارے دکھ ہوں،
یہ ہمارے لیے وہ سال نہ ہو جس میں ہم اداس ہوں. ہم ایسا نہیں کہ کبھی ہم اوپر جائیں کبھی نیچے جائیں, کبھی ہسپتال کبھی گھر میں, کبھی ہسپتال کبھی گھر میں. یہ ہمارا وہ سال نہ ہو کہ یہ شیطان کی فتح کا سال ہو, بلکہ یہ ہر ایک تیرے فرزند کی فتح کا سال ہو یسوع کے نام میں. اور تیرے لوگ جب گیت گائیں ہر جگہ پر اس سال میں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک قید کا دروازہ کھل جائے یسوع کے نام میں. قوت بلندیوں سے, آسمان سے ہر ایک مشکل اور پریشانی کو دھکیل دے یسوع کے نام سے. اور جب ہم انتظار کر رہے ہیں خداوند کے آنے کا, خدا میں دعا کرتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ جائے مشکل کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, یسوع کے نام میں. اور جب ہم گیت گائیں گے, جب ہم آسمان کی طرف بڑھتے ہوئے گیت گائیں گے, اور جب ہم گیت گا رہے ہوں گے, اور پھر بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند آئے گا, اور اب گیتوں کے فتح کی گیتوں کے ساتھ ہم اوپر چلے جائیں گے, اور ہم اس آسمان پر اٹھائے جانے کو کھوئیں گے نہیں. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے کہ تو نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا ہے. یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں, اور کہیں 20 آمین. خداوند آپ کو برکت دے. ہم دیکھیں گے متی 24 باب, اور خدا نے سوال کا جواب دیا ہے یہاں پر, کیونکہ اس کے اپنے شاگردوں نے اس سے سوال پوچھا ہے, اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کب ہوگا. وہ جاننا چاہتے تھے, اور اس کے نشانات کیا ہوں گے تیرے آنے کے. وہ جاننا چاہتے تھے وہ کیا نشانات ہوں گے اس دنیا کے, اور اس زمانے کے آخر کے نشانات کیا ہوں گے. اور پھر اس نے انہیں بتایا, ان پر ظاہر کیا اس بات کو کھولا ان پر کہ دنیا کا اور زمانے کا آخر کیا ہوگا, اور اس کے نشانات کیا ہوں گے اس کے آنے کے. اور اب وہ جان چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر اس نے ان پر مکاشفے کو کھولا, پیشن گوئی کی, اعلان کیا کہ جو کچھ بھی اس نے پہلے جو کچھ کہا ہوا تھا, جو پیشن گوئی کی ہوئی تھی وہ پوری ہوئی. اور وہ جانتے تھے کہ یہ بھی ہوگا, وہ دوبارہ آنے والا ہے. میں کہتا ہوں وہ دوبارہ آنے والا ہے. متی 24 باب, اور میں اس کی 26ویں آیت کو پڑھوں گا. متی 24 باب اور اس کی 26ویں آیت. پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا, یا دیکھو وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا, کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے, ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. وہ بہت جلد آنے والا ہے. وہ یقینی طور پر آئے گا, اور وہ اچانک آئے گا, اور جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے. اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا, اور ستارے آسمان سے گریں گے, اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا, اور اس وقت زمین کی سب قوتیں چھاتی پیٹیں گی, اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گے. اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا, اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے. مسیح کی آمد ثانی کا یقین. 3 نقطوں کو ہم یہاں پر دیکھیں گے. اس میسیج میں ہم 3 نقطوں کو دیکھیں گے. پہلا نقطہ ہے مسیح کی اچانک واپسی. اس کی واپسی, وہ واپس آئے گا لیکن وہ اچانک ہوگی. اس کی
اچانک واپسی۔ دوسرا نقطہ، زمین کے برجوں کی لرزنے کا انکشاف، لرزنے کا، زمین کے برجوں کا، زمین کے ساری چیزوں کے لرزنے کا انکشاف۔ تیسرا نقطہ، مسیح کے نزول کی علامتیں، مسیح کے آنے کی علامتیں۔ ہم پہلے نقطے کو دیکھیں گے۔ پہلے نقطے میں ہم دیکھیں گے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 26ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک کہ وہ آئے گا، اور جب لوگ اس بات کو سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے، جب ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، وہ آ جائے گا۔ ہم دیکھیں گے یسایہ 48 باب اور اس کی 3 آیت۔ اور خداوند آنے والا ہے اور وہ آئے گا، وہ اچانک آ جائے گا، اس کی آمد اچانک ہوگی۔ ہم دیکھیں گے یسایہ 48 باب اور اس کی 3 آیت۔ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، ہاں وہ میرے منہ سے نکلیں، میں نے ان کو ظاہر کیا، میں ناگہان ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئیں۔ آپ جانتے ہیں خداوند یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے کہ وہ تمام جو باتیں میں نے گزرے ہوئے وقتوں میں کہی تھی، جن کو میں نے ظاہر کیا تھا، جن کی میں نے پیشن گوئی کی تھی، جن کی میں نے نبوت کی تھی، جس کو میں نے کہا تھا، جو میرے منہ سے نکلا تھا، اور وہ اچانک ہو گیا، اور وہ اچانک ہوا۔ اور خداوند خدا کہتا ہے یہ بات بھی جس کا میں نے اظہار کیا ہے، جس بات کو میں نے تم پر بتایا ہے، وہ بھی اچانک ہوگا۔ اس کی آمد، میں کہتا ہوں اس کی آمد، وہ واپس آئے گا، اور لیکن جب وہ آئے گا تو وہ اچانک آئے گا۔ ہم دیکھیں گے ملاکی 3 باب، ملاکی 3 باب اور اس کی 1 آیت۔ ملاکی 3 باب اور اس کی 1 آیت۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ دیکھیں خدا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ خداوند دوبارہ آنے والا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، وہ تیار نہیں ہیں، لیکن کلیسیا تیار ہے۔ تم تیار ہوگے، میں تیار ہوں گا، اور ہمیں تیار ہونا ہے۔ ہر وقت، ہر گھڑی ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کہ جب وہ آئے گا تو وہ اچانک آئے گا۔ اس لیے آپ اپنی مسیح زندگی کے ساتھ مت کھیلیں، اپنی مسیح تصدیق کے ساتھ، اپنے مسیح یقین کے ساتھ، اور اپنی خداوند میں ثابت قدمی کے ساتھ نہ کھیلیں۔ وہ اچانک آ جائے گا، اچانک ظاہر ہوگا۔ لوکا 17 باب، لوکا 17 باب اور ہم اس کی 24ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لوکا 17 باب اور اس کی 24ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے، وہ بتاتا ہے کہ جیسے بجلی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا، ویسے ہی ابن آدم ظاہر ہوگا، اپنے دن میں وہ ایسے ہی آ جائے گا، وہ اچانک آ جائے گا۔ دوسرا نقطہ ہے زمین کے برجوں کے لرزنے کا انکشاف۔ خداوند خدا کہتا ہے ہاں وہ آئے گا، اس کے آنے کے جو نشانات ہوں گے وہ آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو وہ لازم آئے گا، وہ آنے والا ہے، لیکن جب وہ اچانک آ جائے گا، اور جب وہ آئے گا اور اس کے آنے سے پہلے وہاں پر لرزہ ہوگا، زمین لرزے گی، زمین کی ہر ایک چیز لرز جائے گی۔ ہم پڑھ چکے ہیں متی 24 باب کو، اور اس کی 29ویں آیت اور 30ویں آیت، اور اب ہم دیکھیں گے یسایہ 2 باب کو، یسایہ 2 باب۔ اور آپ یہاں پر ان باتوں کو دیکھیں گے، آپ آسمان پر جو دیکھتے ہیں، جو زمین پر دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ لرزے گا، وہ سب ہلایا جائے گا۔ یسایہ 2 باب اور اس کی 19ویں آیت، یسایہ 2 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ اور جب خداوند اٹھے گا
کہ زمین کو شدت سے ہلائے تو لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کی غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے۔ زمین کو ہلانے کے لیے جب وہ اٹھے گا وہاں پر زمین ہلائی جائے گی، اور وہ کہتا ہے اور اس روز لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائی تھیں چھچھندروں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک دیں گے، تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے زمین کو شدت سے ہٹانے کے لیے اٹھے تو اس کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوکت سے چٹانوں کے غاروں اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائیں۔ وہ سب کچھ ہلنے والا ہے، وہ سب چیزوں کو ہلانے والا ہے۔ جب زمین ہلنے لگے گی تو لوگ تو لاوا ابلنے لگے گا، زلزلہ آئے گا اور زمین سرکے گی، پہاڑ ہلیں گے اور ٹیلے ہلیں گے، اور وہ بہت تکلیف دہ، بہت خوف زدہ ہوگا، خوف والی بات ہوگی، کیونکہ پوری زمین بڑے شدت سے ہلائی جا رہی ہوگی۔ تمام وہ سونے کی جو ان کی مورتیں ہوں گی، جو دیوتا ہوں گے، وہ سب کچھ جو انہوں نے بنائے ہیں، اپنے لیے دیوتا بنائے ہیں اور خداوند کی صحیح طریقے سے انہوں نے پرستش نہیں کی ہے، انہیں وہ دور پھینکیں گے ان ساری چیزوں کو چمگادڑوں اور چھچھندروں کے سامنے۔ اور اس کا مشورہ یہ ہے، اس کے بعد مشورہ یہ ہے، پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ جب یہ لرزہ ہوگا، جب سب کچھ لرزنا شروع ہوگا تو وہ پوری دنیا کے لیے نہایت تکلیف دے ہوگی، لیکن کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ اور اگر تم اس کلیسیا کا حصہ ہو اور تم مقدس کلیسیا کا حصہ ہو اور تم اس کلیسیا کا حصہ ہو جو تیار ہے آسمان پر جانے کے لیے، تم بھی آسمان پر چلے جاؤ گے، تم یہاں پر نہیں ہوگے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دنیا کا ہلانا جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں یسایہ 13 باب اور اس کی 9ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر و شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گناہ گاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں، اور وہ گناہ گاروں کو اس پر سے نیست و نابود کرے گا، اور پھر آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں جہان کو اس کی برائیوں کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور میں مغروروں کا غرور نیست اور عیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ کر دوں گا، اور میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو اوفیر کے کندن سے کم یاب بناؤں گا۔ دیکھیں اس بات کو ابھی دیکھیں، اور اس لرزنے کو دیکھیں، اس لیے میں آسمان کو لرزاؤں گا، اور اب رب الفاظ کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی۔ اور خداوند کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی، اور میں دعا کرتا ہوں اس لرزنے کے وقت تم یہاں پر موجود نہ ہو۔ اور یہ ایسا ہے کہ جیسے گھر بنایا گیا ہے ایک، اور بہت سارے لوگ وہاں پر ہیں، اور وہاں پر کچھ ہوتا ہے، اور ایک تیز ہوا طوفان چلتا ہے، اور طوفان آتا ہے، اور وہ ہلنے لگتا ہے، وہ گھر ہلنے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عام بات ہے، اور وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی چھت اڑ جاتی ہے، اور پھر
تمام بلاک جو ہے وہ گرنے لگتے ہیں، یہاں وہاں گرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک بڑی خوفناک آواز آتی ہے اور پورا گھر گر جاتا ہے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اس گھر کو چھوڑ چکے ہیں، اس عمارت کو چھوڑ چکے ہیں لرزنے سے پہلے، اور یہ وہ دنیا، وہ عمارت ہے، اور یہ ہلائی جائے گی اور یسوع مسیح کے واپس آنے سے پہلے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ان تمام خوفناک چیزوں سے پہلے آسمان پر اٹھا لیے جاؤ گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ حقیقی طور پر اس کے بارے میں خوفزدہ ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے عبرانیوں 12 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ وہ کہتا ہے کہ 25ویں آیت میں، خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے، تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ اس کی آواز نے تو اس وقت زمین کو ہلا دیا، مگر اب اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے اب نبوت کی ہے اس بارے میں، اس نے اس بارے میں پیشن گوئی کی ہے اور اس نے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی، تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں۔ 28ویں آیت، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، جو اس زمین پر، جو آسمان پر جو کچھ ہونے والا ہے، اور اس سمندروں کو اور پہاڑوں پر اور تمام ٹیلوں پر جو کچھ ہونے والا ہے، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں۔ جو تمام چیزیں ہٹنے والی ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہٹنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں، جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ پہلی بات ہے اس اچانک مسیح کی واپسی۔ دوسری بات تھی کہ زمین کے برجوں کا ہلانے کا انکشاف۔ اب تیسرا نقطہ ہے مسیح کے نزول کی علامتیں۔ وہ آئے گا، وہ آنے والا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی قوت نہیں جو خدا کے اس منصوبے کو روک سکے، اس کی اس پیشن گوئی کو روک سکے۔ وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو اپنے لوگوں کو، اپنے مقدسوں کو اٹھانے کے لیے آئے گا، اپنے مقدسین کو اٹھا کر لے جائے گا یہاں سے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب میں جاتا ہوں جب تمہاری جگہ تیار کرتا ہوں، میں واپس آؤں گا، میں پھر واپس آؤں گا۔ وہ ہمارے لیے آنے والا ہے، اور جب وہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ ہے وہ آسمان پر اٹھائے جانے کا عمل، اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 7 سال وہ مصیبت کے ہیں، بڑی مصیبت۔ وہ جو مصیبت جو ہے بڑی مصیبت ہے، جو کبھی پہلے نہیں ہوئی اور دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس بڑی مصیبت کے بعد، اس بڑی مصیبت کے بعد دوبارہ دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح آئے گا، اور اب وہ زمین پر آئے گا۔ دیکھیں گے ہم متی 26 باب اور اس کی 64ویں آیت۔ متی 26 باب اور اس کی 64 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو پڑھوں کہ یاد رکھیں کہ وہ
وہ سردار کاہن کے سامنے اس کی عدالت ہو رہی تھی اور وہ اسے مصلوب کرنے والے تھے، اسے مارنے والے تھے، اگر وہ کوئی بھی ایسی بات کہہ دیتا جو ان کی توقعات سے ہٹ کر ہوتی، اور وہ جانتا تھا، اور پھر بھی ان حالات میں بھی، اس وقت میں بھی، اس خطرناک وقت میں بھی، مشکل وقت میں بھی، وہ تب بھی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے اپنی دوبارہ آمد کے بارے میں، اپنی آمد کے بارے میں۔ اگر آپ اس قسم کے حالات میں ہوں، مر جانے کی حالات تک ہو کہ اور آپ کی جان جانے والی ہے اور وہ آپ کو مار دینا چاہتے ہیں بڑے خوفناک طریقے سے، اور تم نے کچھ کہنا چاہتے ہو، وہ تم سے سوال پوچھتے ہیں، اور تم ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی کر کے کچھ مروڑ تروڑ کے بات کرو، لیکن خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہ لوگ یقینی طور پر یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ اس حالات میں بھی، اور دیکھیں اس نے کیا کہا، یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دینی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ وہ سے یقین تھا اس بات پر، بڑی یقین کے ساتھ اس نے ایک بار پھر اس بات کو ان کے سامنے ظاہر کیا، وہ آئے گا۔ مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، وہ کہتا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ ہمارا خداوند آنے والا ہے، وہ تاخیر نہیں کرے گا، وہ آئے گا، وہ بہت جلد آنے والا ہے، وہ اچانک آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو کیا وہ جلالی دن ہوگا، اور خداوند کے حقیقی فرزندوں کے لیے کیا جلالی دن ہوگا، اور اب وہ آنے والا ہے، اور ہم جانتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آئے گا، وہ واپس آنے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم صرف یہ سنیں اور ہم کہیں کہ ہاں میرے پاس بہت سارا علم آ چکا ہے، میں ساری آیتوں کو جانتا ہوں، یرمیہ میں لکھا ہوا ہے، یسایہ میں لکھا ہے، حزقیل میں لکھا ہوا ہے، اور میں ملاکی میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، زبور کی آیتوں کو جانتا ہوں، مگر پیچھے بھی وقت سے پہلے بھی جاؤں تو استثنا میں لکھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ آنے والا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سیکھ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ تاکہ جب وہ آئے تو وہ اچانک ہم پر نہ آ جائے، بے خبری میں نہ ہمارے لیے ہو۔ ہم دیکھیں گے دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 10ویں آیت، دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن میں میری بہن بھائی اور مسیح لوگوں، تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم کیا آپ یہاں پر موجود ہیں؟ کیا آپ اس ہم میں موجود ہیں؟ اور اس کے وعدے کے مطابق ہم نے نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ بس اے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی آمد کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، اچانک وہ ظاہر ہوگا، اور اگر آج وہ رات وہ آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ کسی دن بھی اس اچھے سال میں تیار رہیں، کسی بھی وقت اس سال میں تم تیار رہو گے۔ اچانک وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا بہت جلد، اور جب وہ آئے گا
وہ مجھے تیار پائے گا، وہ مجھے تیار پائے گا۔ جب آسمان پر اٹھائے جانے کا عمل ہوگا، جب خدا کے لوگ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، میں زمین پر نہیں ہوں گا اور میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ اور وہ کہے گا، لوگ کہیں گے وہ بھائی کہاں ہے، فلاں بہن کہاں گئی ہے، وہ آپ کہیں گے میں یہاں ہوں، میں نے کر دکھایا ہے، میں کہتا ہوں میں نے کر دکھایا ہے، میں کہتا ہوں میں نے کر دکھایا ہے، آسمان پر اٹھائے جانے کا عمل میں نے کر دکھایا ہے، میں خداوند کے آنے کے وقت میں نے کر دکھایا۔ جب مقدسین آگے بڑھیں گے اور وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ کہاں ہیں، کہاں ہو آپ وہ بھائی، کہاں ہو آپ بہنوں، کیا آپ اسے کر دکھائیں گے؟ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خداوند سے کہیں کہ میں نے کر دکھایا ہے، میں کر دکھاؤں گا، کوئی چیز نہیں مجھے روک نہیں سکے گی پیچھے، کوئی رسی، کوئی جادو، کوئی مجھے باندھ نہیں سکے گا، کوئی مجھے پیچھے نہیں روک سکے گا، تم ایسا کر دکھاؤ گے۔ اس دن وہ آنے والا ہے، وہ اچانک آئے گا۔ خداوند کے آنے کی یقین دہانی، خداوند سے کہیں میں پیچھے نہیں رہوں گا، خداوند سے کہیں کہ میں دنیا کے ساتھ ہلاک نہیں ہوں گا۔ یا جب زمین ہلے گی یسوع کے آنے سے پہلے، جب ساری چیزیں ہلائی جائیں گی اور تم مضبوطی سے کھڑے رہو گے، تم جبالٹر کی چٹان کی طرح قائم رہو گے، تم وہاں پر موجود ہوگے، تم کھڑے رہو گے، تم موجود رہو گے، کوئی چیز تمہیں پیچھے نہیں دھکیل سکے گی، یہ دنیا تمہیں پیچھے نہیں پکڑ سکے گی، دنیا داری تمہیں نہیں پکڑ سکے گی، اور دنیا کی یہ چیزیں تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، اور تمہارے ملنے گلنے والے لوگ تمہیں نہ پکڑ سکیں گے، شک تمہیں نہیں پکڑ سکے گا، اور تمام وہ چیزیں جو دنیا کے ارد گرد ہیں وہ تمہیں پیچھے نہیں پکڑ سکیں گی۔ تم آگے بڑھو گے، تم اس کے ساتھ جاؤ گے جب وہ آئے گا۔ وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا۔ یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے تیری محبت کے لیے، ہم تیرا شکر ادا کرتے تیرے رحم کے لیے، ہم تیرا شکر ادا کرتے تیرے فضل کے لیے کہ تو نے یسوع کو بھیجا جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، آسمان سے ہمارے لیے بھیجا، اور تو نے اسے ہمارے پاس بھیجا تاکہ وہ آ کر ہمیں نجات بخشے اور ہمیں بچائے، اور جیسے کہ اس نے ہمیں پال لیا، اس نے ہمیں بچا لیا، اور اب وہ آسمان پر ہے، ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ واپس آنے والا ہے ہمارے لیے۔ اس کے پاس ہمارے لیے جگہ ہے، جہاں اپنے باپ کے گھر میں ہمارے لیے اس نے جگہ تیار کی ہے، اس نے مکان تیار کیا ہے اپنے باپ کے گھر میں ہر کسی کے لیے۔ اے خدا تو ایسا ہی کر دے، تو ہمیں فضل عنایت کر، تو ہمیں قوت عنایت کر، کہ تاکہ کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بھی جو تیرے پاس آتے ہیں، اس کے قیمتی خون کے وسیلہ سے ہمارے اس کلیسیا میں، ہمارے ان لیڈر اور ورکروں میں جو جتنے لوگ موجود ہیں اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کانگریس میں، اے باپ میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی بھی ان میں سے ان مکانوں کو نہ کھودے، یسوع کے نام میں۔ کوئی دوسرا آپ کی جگہ نہیں لے گا، تمہارا مکان خالی نہیں رہے گا، اور وہ خالی نہیں ہوگا، اور جب مقدسین آگے بڑھیں گے تم بھی ان کے ساتھ ہوگے، تم ان کے ساتھ ہوگے، بھائیوں بہنوں، تم وہاں پر ہوگے، اور ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ تم حمد کے گیت گاتے رہو گے خدا کے لیے یسوع کے نام سے۔ کوئی مایوسی نہیں ہوگی، اور جب ہم وہاں پر آپ کو دیکھیں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے، تم ہمیشہ خوشی مناتے رہو گے،
فضل اور خدا کا جلال اور جلالی کہانی تمہاری دائمی زندگی کی کہانی ہوگی۔ اے خداوند ہر زندگی کے لیے ایسا ہی کر دے، یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں۔